الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تفصیلی گفتگو چل رہی ہے. آج غالباً 31واں بیان ہے. تو ہم پہنچے ہیں غزوہ بدر اور دوسرے غزوات اور سرایہ شروع ہونے کے موقع پہ. مدینہ طیبہ مسلمان آ چکے ہیں اور ادھر کافروں نے مدینہ میں مسلمانوں کے آتے ہی قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی کو لکھا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے دی ہے، ان کو نکالو نہیں تو ہم آ کے ان کی بھی خبر لیں گے، ساتھ تمہاری بھی خبر لیں گے. اور مختلف طریقوں سے انہوں نے ظلم اور زیادتیاں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے اونٹ بھی کرز فہر نے جو ہے وہ ایک چھاپا مار کے اور حملہ کر کے لے لیے، اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کا اور مسلمانوں کو اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا پورا پلان کر لیا. اس پلان کے لیے ان کو سب سے زیادہ ضرورت، پلان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی تجارت کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ تجارت کریں اور معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں، تاکہ ہر قسم کا جنگی ساز و سامان، ہر قسم کے اخراجات آسانی کے ساتھ ان کو میسر آ سکے. تو قریش اپنے ان معاملات میں تھے. تو ادھر سے اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کا حکم آیا اور نبی علیہ السلام اور صحابہ نے اللہ کے اس حکم کے اوپر جہاد کا عمل شروع کر دیا. گزشتہ بیان میں اس سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھیں، لیکن آج بھی کچھ باتیں کرنی ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پہ آئیں گے. حضرت جی کی کتاب ہے انمول حدیث، اس میں جہاد کے عنوان سے تفصیل سے باتیں ہیں. ان میں سے چند باتوں کو میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں. جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ قتال لڑنا، یہ کفار کے ساتھ کبھی پیش آتا ہے، لیکن اس میں چند باتیں بنیادی سمجھنے کی ہیں کہ دین اسلام کی خوبیاں کیا ہیں. یہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور جو بھی سلیم الفطرت بندہ ہوتا ہے نا، اس کو دین پر چلنے میں کبھی مشکل نہیں ہوتی. اور یہ دین اخوت ہے، انما المؤمنون اخوہ، سب بھائی بھائی ہیں. اور یہ مساوات کا دین ہے، شریعت کا حکم سب پر ایک جیسا لاگو ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ غریب کے اوپر 5 نمازیں ہیں تو امیر کے اوپر 3 یا 7، یا ایک عالم کے اوپر 3 ہیں اور غیر عالم کے اوپر 5 یا 7، سب کے اوپر ایک ہی معاملہ ہے. تو یہ دین فطرت کا بھی ہے، اخوت کا بھی ہے، مساوات کا بھی ہے. اسی طرح یہ انصاف کا بھی دین ہے، سب کے ساتھ انصاف کا حکم دیتا ہے. اسی طرح یہ دین کسی کے اوپر جبر کرنے سے، زبردستی کرنے سے بھی روکتا ہے. لا اکراہ فی الدین، کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے. جو خوشی سے مسلمان ہونا چاہے بہت اچھا، مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو زبردستی کسی کے اوپر نہیں ہے. جو بھی کلمہ پڑھے وہ دل کی خوشی کے ساتھ پڑھے. اگر کوئی کلمہ دل کی خوشی سے نہیں پڑھتا تو مسلمان ہی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے میں ایسے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کسی کے اوپر بھی زبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. تو اسلامی معاشرہ ایک خوبصورت، پرامن، محبت کا درس دینے والا معاشرہ ہے. اور اگر کسی مسلمان ملک میں کافر رہ رہے ہوں تو ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں، ان کو ختم کرنے کا حکم نہیں، ان کو تکلیف دینے کا حکم نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ اپنی زندگی رہ کے اپنے طریقے کے مطابق گزاریں، اور مسلمان ان سے لین دین کے معاملات، تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن محبت کا تعلق نہیں کر سکتے. معاشرتی لین دین، کاروبار، قرض کا لینا دینا کرنا، جاب کرنا کرانا، وہ سب گنجائشیں موجود ہیں، لیکن محبت کا تعلق وہ کیوں کہ مسلمان تو اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے دشمنوں سے محبت کو کیسے روا رکھا جا سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں. دیکھیں، بندے کا تعلق تو
درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں سے ہوتا ہے، کسی آدمی کا تعلق زندگی میں درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن محبت کا جو خاص تعلق ہے وہ 2-4 لوگوں سے ہی ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے دل کی بات شیئر کر لیتا ہے۔ دین اسلام کی وسعت پہ غور کیجئے۔ آج کافروں کا پروپیگنڈا تو بہت ہے باطل کا، لیکن دین اسلام کی وسعت پہ غور کیجئے۔ قرآن مجید کے اندر آیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بندہ بعض مرتبہ کسی کو غصے سے دیکھتا ہے، فرمایا کہ لوگوں سے گال پھلا کر اور اس طرح اکڑ کے بات مت کرنا، اکڑ کے مت چلنا، اور یہاں للناس کہا، للمؤمنین نہیں کہا، اس میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں۔ فرمایا قولوا للناس حسنا، یہ نہیں کہا کہ تم ایمان والوں سے اچھی گفتگو کرو، فرمایا انسانوں سے اچھی گفتگو کرو، مسلمان بھی آ گئے کافر بھی آ گئے۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، نیکی پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ کراتے رہا کرو، صلح کراتے رہا کرو، تو یہ بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بین الناس سب کے لیے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ۔ یہاں بھی پوری انسانیت کا ذکر ہے، یہ نہیں کہا کہ صرف ایمان والوں کے ساتھ عدل کرو، اور انسان رہتا ہے آپس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ تم کافر کو معاف نہ کرو، صرف مسلمان کو معاف کرو، فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تم سب کو معاف کر دیا کرو۔ تو دین اسلام کا تو حسن ہے کہ اس نے کہا کہ اگر کافر کے ساتھ بھی معاملہ ہے، تعلق ہے تو اس کو رکھ سکتے ہو، لیکن محبت کا تعلق نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک ڈیڈ لائن دے دی، حدود بتا دی کہ ان سے معاشرت معاملات سب ہو سکتا ہے لیکن محبت نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جو اللہ کے وفادار نہیں تمہارے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو دوست نہ بناؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ ان کے ساتھ اگر ہم محبت کا تعلق جو آپ نے منع کر دیا وہ ہم جوڑیں گے، اس کا کیا نقصان ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی سوال کرے کہ یا اللہ ہمیں کفار کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ نے دے دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم بھی ان کی ملت پر نہ آ جاؤ، یہودی یا عیسائی نہ بن جاؤ، اور تم جب تک تم ان جیسے بنو گے نہیں، یہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، ان کا ڈو مور کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے باغی ہیں، وہ تمہیں بھی اللہ کا باغی بنا کے خوش ہوں گے، وہ اللہ کے دشمن ہیں، تمہیں بھی اللہ کے دشمن بنا کے خوش ہوں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، تمہیں بھی رسول اللہ کا دشمن بنا کے خوش ہوں گے۔ تو اس لیے بتایا کہ یہ ایک ڈیڈ لائن ایسی ہے کہ باقی سارے معاملات تم کر سکتے ہو، محبت کا تعلق نہیں کر سکتے۔ اور شریعت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کافروں کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک رکھیں تاکہ وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ تو شریعت تو اتنی خوبصورت ہے۔ ابھی تو قتال کا حکم ہے، لڑائی کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، اس کی بھی پوری تفصیلات موجود ہیں، کچھ گزشتہ ذکر ہو گئیں، اب کچھ خلاصہ میں اور ابھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ شریعت میں ایسی 4 صورتیں جو ہے 4 صورتیں ممکن ہیں کہ جب تلوار سے یعنی لڑائی کی نوبت آ جائے۔ نمبر 1، جب کفار حملہ کر دیں۔ بھئی جب دشمن حملہ کرے تو پھر کون ایسا بندہ ہے جو اپنا دفاع نہ کرے اور لڑائی پہ نہ آئے؟ ایک تو یہ کیفیت ہے۔ دوسرا، جب کفار فتنے کا ذریعہ بن جائیں۔ فتنے سے کیا مراد؟ جب تمہیں تمہارے ملک اور علاقے میں رہتے ہوئے اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے دیں، شرک اور کفر کا فتنہ اتنا بڑھ جائے کہ مسلمانوں کے لیے آزادی کے ساتھ شریعت پر چلنا ممکن نہ رہے، وہ اتنی مشکلات پیدا کر دیں، تب پھر حکم ہے تلوار اٹھانے کا۔ تیسری بات، جب کفار ظلم کریں، کہ بعض مرتبہ یہ ظلم کرتے ہیں، مسلمان کو مسلمان ہونے کی سزا دیتے ہیں بہت سارے طریقوں سے، تب حکم آتا ہے۔ چوتھی بات، جب کفار معاہدوں کی خلاف ورزی کریں، ایک امن کا معاہدہ ہے ساتھ رہنے کا، جب اس کو توڑ کر امن کو خراب کریں، حالات خراب کریں، تو اس وقت پھر حکم آ جاتا ہے۔
تو یہ وہ احکامات ہیں جو کوئی بھی عدل اور انصاف کی نظر رکھنے والی حکومت ہو، قوم ہو، دین ہو، مذہب ہو، کسی بھی دشمن کے لیے وہ ان باتوں کو بالکل روا رکھے گا کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں۔ پھر نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین، لیکن آپ کو نبی السیف بھی کہا گیا، تلوار والا نبی بھی آپ کو کہا گیا۔ اچھا، کفار بات کرتے ہیں کہ اسلام میں جہاد ہے اور مسلمانوں نے لڑائیاں کی، لیکن یہ چھپاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی، یوشع بن نون علیہ السلام نے بھی کی، اس کا یہ ذکر نہیں کرتے کہ تورات اور انجیل کے اندر جو باتیں موجود ہیں ان کی باتیں وہ نہیں کرتے۔ ایک سوال، کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ اس کا جواب تو گزشتہ دے دیا گیا تھا بہت تفصیل کے ساتھ۔ ایک اور سوال کرتے ہیں، کیا مسلمان بنیاد پرست ہوتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں؟ اور بنیاد پرستی کو اور فنڈامنٹلسٹ کے لفظ کو انہوں نے باقاعدہ ایک برا گالی ہی بنا دیا، بلکہ یوں کہیے کہ بنیاد پرستی کے لفظ کو تو انہوں نے جیسے کوئی گالی ہوتی ہے گالی بنا دیا۔ پہلے ہم اس کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا۔ بنیاد پرست کسے کہتے ہیں؟ فنڈامنٹلسٹ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بنیاد کو نہیں چھوڑتے، جو اپنی بنیاد پر قائم رہتے ہیں۔ کیا اپنی بنیاد پر قائم رہنا گناہ ہے؟ کیا اپنی بنیاد پر قائم رہنا کوئی عیب ہے؟ کیا اپنی بنیاد پر قائم رہنا کوئی گالی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری بنیاد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں۔ ہماری بنیاد تو شریعت اور دین ہے۔ تو ہر مسلمان واقعتاً بنیاد پرست ہوتا ہے، فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بنیاد پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ تو یہ بنیاد پرستی یہ کوئی طعنہ نہیں، یہ تو فخر کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تاہم اس کو ایک اور انداز سے سمجھیں۔ اگر ہم اس بنیاد پرستی کے لفظ کو کہیں نا، اسلامی بنیاد پرستی مسلمانوں کو کہیں اور کافروں کو ہم کہیں جمہوری بنیاد پرستی، کہ مسلمان اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہیں اور کفر جو ہے یہ ڈیموکریٹک فنڈامنٹلسٹ ہے۔ غور کیجئے، حضرت جی لکھتے ہیں کہ ان کا طریقہ زندگی جمہوریت ہے اور وہ جمہوریت کو پوری قوت کے ساتھ دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس ملک میں اگر جمہوریت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے پابندیاں ہیں، دوسرے مسائل ہیں۔ تو بھئی تم جمہوریت کے سفیر کب سے بنے؟ تم اگر اپنے طریقہ زندگی کو دوسرے پہ مسلط کرتے ہو، انفورس کرتے ہو، تو تم بنیاد پرست نہیں۔ اور کوئی مسلمان اگر اپنے شریعت پر عمل کرتا ہے تو گھر بیٹھے وہ بنیاد پرست بنا دیا گیا۔ تو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مسلمان بہت زیادہ ان باتوں سے پریشان ہوتے ہیں اور آج کل کے نوجوانوں کو ان باتوں سے خراب کیا جاتا ہے۔ ایک اور سوال، کافروں کا ایک اعتراض بہت ہے کہ اسلام نے غلام اور باندی کا تصور دیا، یہ بندے بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، غلام بنا کے رکھتے ہیں اور بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، دنیا کے ہر دین اور ہر مذہب میں یہ معاملہ رہا ہے، خود یہود و نصارہ میں رہا، تورات اور بائبل میں یہ باتیں موجود، اس کو وہ بالکل ڈسکلوز نہیں کرتے، سارا مسئلہ مسلمانوں پر رکھ دیتے ہیں۔ اور ابھی اس کی میں تفصیل آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن ایک اور بات سمجھیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سیاسی غلام بناتے ہیں، یہ معاشی غلام بناتے ہیں، یہ ذہنی غلام بناتے ہیں، اور انفرادی نہیں، پوری قوم کو، پورے ملک کو غلام بنا لیتے ہیں۔ تو ان پہ کوئی طعنہ نہیں۔ طعنہ کس کے اوپر ہے کہ جی مسلمان غلام بنا لیتے ہیں، یہ جہاد کے ذریعے یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو جمہوریت کے نام پر، معیشت کے نام پر اور مختلف طریقے سے سیاسی غلامیاں پوری ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے دے دیا کرتے ہیں کہ ان کو اپنی غلامی کے شکنجے سے نکلنے ہی نہیں دیتے، کبھی قرضوں کے ذریعے، کبھی کہ اپنے کسی ادارے کے ذریعے، یہ پورے ملک کو جو ہے نا وہ غلام بنا لیتے ہیں۔ تو الزام کون دیتا ہے؟ جو پورے ملک کو، قوم کو ظلم کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اور الزام کیا ہے کہ بھئی یہ جہاد کے ذریعے غلام بناتے ہیں، باندیاں بنا لیتے ہیں۔ تو اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، شریعت کا حکم یہ ہے
کہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں، تلوار اٹھائیں، ہتھیار اٹھائیں، اور ان کے ساتھ اگر لڑائی ہو، جو اس کے اندر قیدی ہو جائیں، صرف ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ملک پہ حملہ کر کے پورے ملک کو غلام بنا لیا، یا جو آپ سے لڑائی میں نہیں شریک ہوا اس کو بھی بنا لیا، ایسا نہیں ہے۔ غلام کن کو بنایا جاتا ہے؟ جو آپ کی جان مال کے در پہ ہے اور آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ پریکٹیکلی ہتھیار اٹھائے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو دنیا سے ختم کر دے۔ تو مسلمانوں کو فتح ہو اور وہ قابو آ جائیں تو ان کو غلام بنایا گیا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ کی رحمت ظاہر ہو رہی ہے، اس کے اندر رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہی ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اصل کے اندر یہ غلام نہیں، یہ جنگی قیدی ہوتے ہیں۔ اب جنگی قیدیوں کے لیے 3 طریقے ممکن ہیں۔ نمبر 1، ان کو مار دیا جائے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اور آج دنیا میں جنگی قیدیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ تحقیق کر لیجئے، یہ آپ کے علم میں ہوگا۔ تو شریعت نے جنگی قیدیوں کو مارنے سے منع کیا۔ ہاں، جو ائمۃ الکفر ہوتے ہیں بعض خاص، ان کی بات الگ ہوا کرتی ہے، جنرلی منع ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان جنگی قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ وہ بھائی جو آج مارنے کے لیے آپ کو آیا ہوا ہے، اس کو آزاد کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ پھر دوبارہ قوت جمع کرے گا، پھر تنگ کرے گا۔ تو یہ دونوں طریقے شریعت نے منع کر دیے۔ تیسرا طریقہ شریعت نے جو ہمیں دیا وہ کیا؟ وہ یہ بتایا گیا یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ ایک ایک جنگی قیدی کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کیا جائے، اور مسلمان کو پوری تفصیلات بتائیں، جو کھاؤ وہی کھلانا، جو پہنو وہی پہنانا، ان کے حقوق اور آداب اور پوری ترتیب بتائی گئی، اور کہا اگر اللہ کے لیے آزاد کر دو گے تو تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور کتنی شریعت کی باتیں ایسی ہیں کہ یہ کیا تو اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب، یہ والا کام کیا تو اتنی غلام آزاد کرنے کا ثواب، یعنی ذہن سازی کی گئی کہ غلاموں کو آزاد کرنا یہ عبادت بنا دیا گیا، مسلمانوں کو اس کے اوپر تیار کیا گیا، اور غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب ایک سچا مسلمان ہے، وہ خود شریعت کے مطابق 100% عمل کر رہا ہے اور اپنے غلاموں کا اچھا خیال رکھ رہا ہے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر تاریخ گواہ ہے کہ بے شمار غلام ایسے تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور بعد میں کسی مسلمان علاقے کے وزیر بنے، کسی کے گورنر بنے، اور کوئی بڑے بڑے عہدے ان کو ملے، یہ فوج کے اندر آئے، اور کتنے ہی غلام ایسے ہیں جو مسند کے اوپر بیٹھے اور قرآن و حدیث کا انہوں نے علم دنیا کو دیا۔ اس کی بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ تو شریعت نے جنگی قیدیوں کی اصلاح کا یہ خوبصورت طریقہ جو ہے یہ عطا کیا۔ اور دیکھیں جنگی قیدی تو پہلے بھی ہوتے تھے، آگے بھی یہ سلسلہ جہاں کہیں جنگ ہوگی دنیا میں یہ رہ سکتا ہے۔ تو شریعت نے جب یہ جنگی قیدیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ یہ حسن سلوک کا حکم دیا، اس سے پہلے کہ جتنی بربریت ہوتی تھی غلاموں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ، جنگی قیدیوں کے ساتھ، ان سب کو یک لخت ختم کر دیا، اور رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی یہاں سے بھی واضح آئی، درگزر کرنے کی صفات اور غلاموں کے ساتھ خیر والا معاملہ رکھنے کی صفات، یہ سب نبی علیہ السلام کی زندگی میں آئیں۔ پھر یہ جو جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے پاس اصول آ گئے کہ جنگ کے آداب کیا ہیں، اللہ کے لیے لڑنی ہے، اپنی کوئی چیز نہیں۔ ورنہ پہلے کوئی اگر فاتح کا حاصل کر لیتا تھا تو فاتح قوم کی بربریت اور اخلاقی بے راہ روی کے قصوں سے روح کانپتی ہے، لیکن مسلمانوں نے ایسی کوئی بات پیدا نہیں کی۔ تو بہرحال کافر یہ چاہتے تھے کہ ریاست مدینہ کو، اسلامی ریاست کو ختم کر دیا جائے، مکمل طور سے ختم کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو پھر جہاد کی اجازت دی، حالات کفر نے ایسے بنا دیے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں غزوات کا اور سرایا کا سلسلہ، یہ تسلسل سے آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ موقع بموقع۔ تو سریہ اور غزوہ وہ کہتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام خود شامل نہ ہوئے ہوں بلکہ آپ نے کسی صحابی کو بھیجا ہو۔ غزوات کی تعداد جو ہے 27 بتائی جاتی ہے، اور سرایا کی تعداد جو ہے
وہ 40 مختلف روایات بھی ہیں، لیکن یہ 2 روایات ہم فی الحال لے رہے ہیں۔ سب سے پہلا سریہ جو مسلمانوں کی طرف سے روانہ ہوا قریش مکہ کی طرف، اس میں ایک روایت کے مطابق ہجرت کے 7 مہینے کے بعد رمضان المبارک میں 1 ہجری میں، اور دوسری روایت کے مطابق 2 ہجری ربیع الاول میں 30 مہاجرین صحابہ کا لشکر لے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سیف البحر کی طرف گئے۔ 30 مہاجرین تھے اور اس سریہ کے جو امیر تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں اس لیے ان کو بھیجا کہ قریش کے 300 سواروں کا قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے مکہ واپس آ رہا تھا اس کا تعاقب کریں۔ تو سیف البحر کے موقع پہ دونوں وہاں پہنچ گئے اور صفیں لگ گئیں اور بالکل جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن مجدی ابن عمر جہنی نے درمیان میں پڑھ کر بچ بچاؤ کرایا۔ ابو جہل اپنا قافلہ لے کے مکہ چلا گیا اور سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کے مدینہ آ گئے۔ کوئی جنگ یا کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد، بہت تھوڑے وقفے کے بعد، نبی علیہ السلام نے حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 مہاجرین یا 80 مہاجرین کے ساتھ بھیجا اور یہ لوگ رابغ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سریے میں کہتے ہیں کوئی انصاری صحابی نہ تھے۔ وہاں پہنچے تو قریش کے ساتھ 200 سوار تھے اور وہاں جا کے دونوں آپس میں آمنے سامنے ہو گئے، لیکن لڑائی کی نوبت یہاں بھی نہیں آئی۔ صرف حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تیر چلایا۔ یہ پہلا تیر تھا جو اسلام کی طرف سے چلایا گیا، اور اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے کئی تیر چلائے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں ابو جہل نے برچھا مار کر شہید کیا۔ تو بہرحال سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا تیر چلایا۔ یہ پہلا تیر ہے جو اسلام کے لیے چلا، اور کفار کی طرف سے بھی کچھ لوگ آئے تھے۔ لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن 2 صحابی ایسے تھے، مقداد ابن عمر اور عتبہ ابن غزوان۔ یہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، کفار کے اس قافلے میں ساتھ تھے، آئے تھے، اور یہ ہجرت ان کو موقع نہیں ملا، کچھ حالات ایسے تھے کر نہ سکے، تو یہ کفار کے ساتھ مل کے یہاں آئے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو یہ دونوں صحابی وہاں سے نکل کر مسلمانوں کے ساتھ آئے اور پھر واپس مسلمانوں کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ ایک تیسرا سریہ ہوا، سریہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں 20 مہاجرین کے ساتھ نبی علیہ السلام نے سعد ابن وقاص کو بھیجا خرار کی طرف۔ خرار جحفہ کے قریب ایک وادی ہے، غدیر خم بھی اس کے قریب میں واقع ہے۔ یہ لوگ سارا دن چھپے رہتے کہیں دشمن دیکھ نہ لے، اور رات کو سفر کرتے، اور مقام پہ خرار پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ رینج سے نکل چکا ہے، تو یہ لوگ واپس مدینہ طیبہ کی طرف آ گئے۔ تو یہ پہلے 3 الگ الگ سریے گئے۔ اس کے بعد جو پہلا غزوہ ہے جس میں خود نبی علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے، اس کا نام ہے غزوہ ابوا۔ غزوہ ودان بھی اس کو کہتے ہیں اور غزوہ ابوا بھی کہتے ہیں۔ اس میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تو پہلا غزوہ ہے غزوہ ابوا، اور آخری غزوہ کسی کو یاد ہو تو بتائیں نام، غزوے کا نام سب سے آخری جس کے بعد غزوہ کوئی نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ، غزوہ تبوک۔ پہلا غزوہ ابوا ہے اور آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے، نبی علیہ السلام جس میں تشریف لے گئے۔ تو سفر میں 2 ہجری سفر کے مہینے کے شروع ہی میں نبی علیہ السلام 60 مہاجرین کو لے کے نکلے، اور آپ بنو زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے، ابوا کی طرف روانہ ہوئے۔ اور آپ نے روانہ ہونے سے پہلے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کا امیر بنایا، یعنی اپنا نائب امیر بنایا، اور ان کو مدینہ کا امیر بنا کے وہاں سے روانہ ہوئے۔ اور اس غزوے میں جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، سید الشہداء کے ہاتھ میں تھا۔ جب آپ ابوا پہنچے تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا، اور بنو زمرہ کے جو سردار تھے مخشی ابن عمر سے صلح کر کے نبی علیہ السلام واپس ہوئے۔ صلح کی کچھ شرائط طے کی گئیں۔ شرائط صلح یہ تھی کہ بنو زمرہ نہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے، نہ مسلمانوں کے کسی دشمن کی مدد کریں گے، نہ یہ مسلمانوں کو کبھی دھوکہ دیں گے، اور اگر مسلمانوں کو ضرورت ہوئی تو یہ مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ یہ پہلا غزوہ ہوا جس میں نبی علیہ السلام کو تقریباً 15 دن لگے، 15 دن وہاں رہے، اور اس کے بعد بغیر لڑائی کے مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔
یہ پہلا غزوہ تھا غزوہ ابوا۔ اس کے بعد غزوہ بوات یہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے علم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے، وحی کے ذریعے۔ تو وحی کس نے بھیجی؟ اللہ رب العزت نے۔ نبی علیہ السلام کی تو مبارک زبان سے کوئی حرف ایسا نہیں نکلتا تھا جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو، تو قدم کیسے اٹھ سکتا تھا؟ تو جتنے غزوے ہوئے، جہاد، یہ سارا کچھ یہ اللہ کے حکم سے ہوئے، اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب پہ چلا کام۔ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے۔ آپ ماہ ربیع الاول 2 ہجری یا ربیع الثانی میں 200 صحابہ کو لے کے قریش کے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے کوہ بوات کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے جانے سے پہلے صائب ابن عثمان ابن مذعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو سابقین الاولین میں سے ہیں، ان کو مدینہ طیبہ کا امیر بنایا۔ پہلے کسی اور کو بنایا، اس میں کسی اور کو بنایا۔ تو قریش کے اس قافلے میں اطلاع یہ تھی کہ 2500 اونٹ ہیں اور امیہ بن خلف اور قریش کے 100 آدمی ہیں۔ جب آپ بوات پہنچے، جہاں امید تھے کہ قافلہ ملے گا، تو معلوم یہ ہوا کہ قافلہ تو پہلے ہی کراس کر چکا۔ آپ واپس آ گئے، تشریف لے آئے۔ اسی دوران جمادی الاولیٰ میں 2 ہجری نبی علیہ السلام 200 مہاجرین کو لے کر قریش کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے عشیرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ غزوہ عشیرہ یہ تیسرا غزوہ ہے۔ نبی علیہ السلام روانہ ہوئے جو ینبوع کے مقام پر ہے، اور مدینہ طیبہ میں حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد کو اپنا قائم مقام امیر مقرر کیا، اور نبی علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ 200 سوار ٹوٹل تھے آپ کے ساتھ، 200 لوگ تھے، اور 30 اونٹ تھے۔ یہ باری باری ان اونٹوں کے اوپر سواری کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پہنچنے سے کئی دن پہلے وہ قافلہ نکل چکا تھا، چنانچہ نبی علیہ السلام نے جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری کی چند راتیں وہاں گزاریں، اور وہاں قبیلہ بنو مدلج سے معاہدہ کر کے بغیر جنگ کیے ہوئے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ اب یہاں ایک بات یہ غور کیجئے، یہ 3 غزوات میں نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلے صحابہ کی جماعت لے کے، اور تینوں میں ہر دفعہ آپ نے سنا کہ الگ الگ بندے کو امیر مدینہ مقرر کیا۔ یہ تربیت ہوتی ہے کہ آپ ایک ٹیم ورک چاہتے تھے، ٹیم بنانا چاہتے تھے، ورنہ ایک کو جس کو بنایا تھا وہی چلتا رہتا، کوئی منع تھا ان کا دوبارہ بنانا۔ تو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کام سیکھنے کا موقع ملے، اور پھر کسی کو امیر بنایا ایک مرتبہ اور اگلی مرتبہ ساتھ لے لیا، کہ نکلنے کے جو معاملات ہیں وہ بھی سب کی نظر میں ہے، ٹیم ورک بنانا۔ اس طرح سریے بھیجے تو تینوں الگ الگ، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا ایک ہی کو پہلے بھیجتے، دوسری کو دوبارہ بھیجتے، تیسرے کو بھی دوبارہ انہی کو بھیج دیتے، ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن نبی علیہ السلام نے پہلے میں حضرت حمزہ کو، دوسرے میں عبیدہ ابن حارث کو، اور تیسرے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان حضرات کو الگ الگ بھیجا کہ تربیت ہو رہی ہے، کہ سب کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے ٹیم ورک، یہ ہوتا ہے سب کو تیاری کروانا، سب کو ساتھ لے کے چلنا، تاکہ یہ کام آگے بڑھتا رہے۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ چیزیں موجود۔ ایک جملہ ہے، ٹیم ورک کین میکس ڈریم ورک۔ ٹیم ورک جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کو بڑی ترقیاں مل جاتی ہیں ٹیم ورک سے۔ ٹیم بنانی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نقطہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں میں ہی آل ان آل رہوں اور آل ان آل ہوں، بات نہیں بنتی۔ ٹیم بنانی پڑتی ہے، اختیارات دینے پڑتے ہیں، تو پھر آپ کا وہ کاروبار ہے یا ادارہ ہے یا جو بھی ہے، اس میں برکتیں اور آسانیاں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھیں۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام اس سے پہلے غزوے میں گئے تو آپ نے صلح کی اور اس کی شرائط طے کی گئیں۔ اس غزوے میں بھی قبیلہ بنو مدلج کے ساتھ معاہدہ کیا اور شرائط طے کی گئیں۔ وہ معاہدہ کیا تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک تحریر ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے بنو زمرہ کے لیے، کہ ان کے جان و مال سب محفوظ رہیں گے، اور جو شخص بنو زمرہ سے جنگ کا ارادہ کرے گا تو اس کے مقابلے میں مسلمان بنو زمرہ کی مدد کریں گے، بشرطیہ کہ بنو زمرہ اللہ کے دین میں کوئی مزاحمت نہ کرے جب تک کہ دریا صوف کو ترک کرے۔ یعنی یہ شرط ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ دریا صوف کو ترک کرے، یہ ایک محاورہ ہے۔ صوف ایک کپڑا ہے، اس کو جب پانی میں ڈالیں گے اس نے گیلا ہونا ہی ہونا ہے، جب تک وہ
کپڑے کے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ اسے پانی میں ڈالو اور وہ گیلا ہوتا رہے، تو جب تک اس کپڑے میں یہ بات موجود ہے ہمارا معاہدہ اسی وقت تک موجود ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے معاہدہ ہو رہا ہے، 2-4 سال 10-20 سال کا نہیں ہے۔ اور اگلی شرط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو مدد کے لیے بلائیں گے، مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ آئیں گے، یہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے، اور جو شخص ان میں نیک اور پرہیزگار رہے گا اس کی مدد کی جائے گی۔ یہاں جو بات بتانی مقصود تھی نا وہ کیا ہے؟ شروع کے جو پہلے 2 بیان ہیں نا، یہ 31واں آج ہے الحمدللہ، پہلے 2 بیانات میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی تھیں، ان میں ایک بات یہ آئی تھی، مجھے یقین ہے کسی کو یاد نہیں ہوگی، یہ مجھے یقین ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، شاید کسی کو یاد ہو لیکن گمان یہی ہے کہ نہیں یاد ہوگی۔ اچھا وہ کیا بات تھی؟ آج یورپ میں ایک شخص ہے، اس کو قانون کا بابا آدم کہا جاتا ہے، اس نے قانون، امن اور جنگ کے اوپر کتابیں لکھیں اور اس کو بین الاقوامی قانون کا بابا آدم کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں جی کیا بات ہے اس کی، جو کچھ وہاں سے آیا ہے چوم چاٹ کے رکھ لیتے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، قانون کے اوپر، بین الاقوامی قانون کے اوپر سب سے پہلے جو کتابیں لکھی وہ مسلمانوں نے لکھی، اور آج بھی امام اعظم امام حنیفہ رحمہ کے شاگرد رشید محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں اس موضوع کے اوپر، ترکی میں اور فرینچ میں اور عربی میں ان کے ترجمے آج بھی موجود ہیں، اور یہ 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ان کو یہ مواد کہاں سے ملا؟ ان سب کو یہ مواد نبی علیہ السلام کے مختلف معاہدوں سے ملا، جو کسی قبیلے سے ہوئے یا انفرادی طور پر ہوئے یا میثاق مدینہ میں ہوئے یا مختلف جگہوں پر مختلف موقعوں پہ غزوہ تبوک تک ہوتے ہی رہے۔ تو یہ اتنا بڑا مواد تھا جو تحریری شکل میں موجود تھا، اس نے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور جنگ اور امن اور بین الاقوامی معاہدے اور معاملات کی مکمل رہنمائی ہمیں دی۔ صلح حدیبیہ مشہور ہے، اور بہت سارے مقامات ہیں، واقعات ہیں، تو ہمارے پاس تو اتنی چیزیں موجود ہیں، لیکن بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے معاہدوں میں بین الاقوامی ہوں یا ملکی سطح کے ہوں، کسی بھی سطح کے ہوں، ہماری بدنصیبی اور محرومی یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ ان 3 غزوات کے بعد ایک غزوہ ہوا جس کو غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں اور غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں، صغیر بھی صغرا بھی کہتے ہیں۔ غزوہ عشیرہ سے واپسی کے صرف 10 دن کبھی گزرے تھے، نبی علیہ السلام نے مدینہ میں قیام کیا تھا، اتنے میں معلوم ہوا کہ کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر شب خون مارا اور لوگوں کے، مسلمانوں کے اونٹ اور جانور لے کے بھاگا، نبی علیہ السلام کے بھی جانور اس میں موجود تھے۔ نبی علیہ السلام اس کے تعاقب میں صفوان تک گئے جو بدر کے قریب ہے، خیر وہ تو آگے نکل گیا، ملاقات نہیں ہوئی، اس کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں، غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں جاتے وقت نبی علیہ السلام حضرت زید ابن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کا امیر بنا کر گئے تھے۔ یہ کرز بن جابر یہ قریش کے سرداروں میں سے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ فتح مکہ میں یہ پھر شہید ہو گئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ان کو شہادت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو یہ غزوہ بدر اولیٰ۔ اس کے بعد ایک اور سریہ پیش آیا، سریہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ صفوان سے واپسی کے بعد ماہ رجب 2 ہجری میں نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن جحش کو مقام نخلہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ نخلہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جہاں نبی علیہ السلام کی جنات سے ملاقات بھی ہوئی تھی، ابتداء میں وہ گزر چکا ہے، بالکل ابتداء میں اعلان نبوت کے بعد یہ موقع پیش آیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس لشکر کا امیر میں ایک ایسے شخص کو بناؤں گا جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس کے اوپر صبر کرنے والا ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا۔ طبرانی میں مختلف کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب حضرت عبداللہ ابن جحش کو روانہ فرمایا تو ان کو ایک خط دیا، کہا دیکھو 2 دن تک سفر کرتے رہو، اس کو مت کھولنا،
2 دن کے بعد اس کو کھولنا اور پڑھنا، اور جو اس میں لکھا ہو اس پر عمل کرنا، اور اپنے کسی ساتھی کو مجبور نہ کرنا۔ یہ ہدایات دیں، یہ روانہ ہو گئے۔ 2 دن کا سفر کرنے کے بعد انہوں نے خط کھولا، دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم چلتے رہو یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ تک پہنچ جاؤ، وہاں جا کر اترو اور قریش کا انتظار کرو، اور ان کے حالات اور اطلاعات ہمیں دیتے رہو، بھیجتے رہو۔ عبداللہ ابن جحش نے اس تحریر کو پڑھا اور سب کو خود فرمایا کہ میں نے سنا اور مانا، میں پوری طریقے سے اس پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد سب جو ساتھی تھے ان کو بلایا اور پڑھ کے سنایا، پھر پوچھا دیکھو بھئی مجھے یہ حکم ہے، کسی پہ زبردستی نہیں کرنی، اب جو شہید ہونا چاہے، ہم تھوڑے لوگ ہیں، 11-12 ٹوٹل لوگ ہیں، ایک وہ خود تھے، 11 اور تھے، 12 ٹوٹل لوگ ہیں، آگے جانا بھی مکے کی طرف ہے، دشمنوں کے قریب جانا ہے، تو اب تو سیدھی بات ہے کہ شہادت کا موقع ہی ہو سکتا ہے، تو جو تم میں سے شہادت کے لیے تیار ہو وہ چلے، اور جو واپس جانا چاہے مجھے حکم ہے، میں نے سختی نہیں کرنی، وہ مدینہ طیبہ واپس چلا جائے۔ تو تمام صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہی کریں گے۔ اب یہ لوگ وہاں سے چلے، راستے میں 2 صحابی سعد اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا اونٹ گم ہو کے راستے سے کہیں چلا گیا، یہ اس کی تلاش میں نکلے اور قافلے سے بچھڑ گئے اور کہیں گم ہو گئے، اور یہ باقی حضرات پھر اپنے سفر پہ آگے بڑھے اور نخلہ پہنچ گئے۔ اس دوران کیا ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس دن رجب الحرام کی آخری تاریخ تھی، اور اس رجب کے مہینے میں قتل کرنا حرام تھا، منع تھا۔ اب ان لوگوں کو تاریخ کا یہ ہوا کہ بھئی تاریخ ختم ہو گئی ہے، مہینہ ختم ہو گیا، ہوتا ہے نا 29 اور 30 چاند کا، اس میں انہوں نے حملہ کر دیا اور کچھ مال ان کے قبضے میں آ گیا۔ اچھا، یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں قتال حرام تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی شریعت تک موجود رہا یہی حکم۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن میں لڑائی منع تھی۔ 3 مہینے اکٹھے ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے۔ جو 3 مہینے اکٹھے ہیں وہ کون سے؟ ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالحجہ اصل میں حج کا مہینہ ہے، تو 1 مہینہ اس سے پہلے کا اور 1 مہینہ اس کے بعد کا، یہ 3 مہینوں میں لڑائی منع کر دی گئی۔ یہ لوگ غلے کے لوٹ لیا کرتے تھے، قافلے آتے تھے اناج کے، گندم کے، ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور مسافروں کو تنگ کرتے، تو امن نہیں ہوتا تھا راستوں میں۔ تو شریعت کا حکم بنا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کہ 4 مہینے ایسے ہوں گے جن میں لڑائی، مار قتال، یہ وہ سب منع اور حرام ہوگا۔ تو 3 مہینے اکٹھے ہیں، یاد رکھنے کے لیے آسان پوائنٹ سمجھ لیجئے۔ ذوالحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، ایک اس سے پہلے مہینہ حرام اور ایک اس سے اگلا مہینہ۔ کیوں؟ کہ حجاج آسانی سے حج کے لیے آنا جانا کر سکیں، پہنچ بھی جائیں، حج کر کے واپس بھی چلے جائیں امن کے زمانے میں۔ اس کے علاوہ ایک اور مہینہ ہے، وہ الگ ہے، اس کو کہتے ہیں رجب۔ رجب کے بعد مہینہ آتا ہے شعبان، ایسا ہی ہے نا جی۔ رجب کا مہینہ بھی منع تھا، وہ کیوں؟ کہ رجب کے مہینے میں ان لوگوں کا عام معمول تھا، وہ کثرت سے عمرے کے لیے آتے تھے، تو انہوں نے رجب کے مہینے کو بھی الگ کروا دیا، اللہ نے الگ کر دیا کہ بھئی اس مہینے میں ان کا عمرے کا سلسلہ جو ہے یہ باقی رہے۔ تو بہرحال شروع اسلام تک یہ حکم اسی طریقے سے رہا۔ اب جب اس طرح انہوں نے غلط فہمی کے اندر انہوں نے سمجھا چاند نکل آیا تو تاریخ بدل گئی ہے، تو حضرت ایک صحابی تھے واقد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حملہ کیا، اور جو قافلے کا سرکردہ تھا نا عامر ابن الحضرمی، اس کو ایک تیر مارا جس سے وہ مر گیا۔ تو اس طریقے سے عامر ابن الحضرمی یہ پہلا کافر ہے جو کسی مسلمان کے ہاتھ سے جہنم واصل ہوا، مرا، اور حضرت واقد ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے کسی کے کافر کو قتل کیا۔ اچھا، اس کے مرتے ہی قافلے والے پریشان ہو کے بھاگ گئے، دوڑ گئے، اور اپنا مال سب چھوڑ کے چلے گئے۔ مسلمانوں نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا، یہ مال غنیمت کہلاتے ہیں، اور یہ پاک اور حلال ہے، خاص اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا مال ہے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو خیر، یہ جو صحابی تھے نا حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا ایک اجتہاد قائم کیا اور 4 خمس یہ تقسیم کر دیے مجاہدین پر،
اور ایک خمس جو ہے اللہ کے نبی کے لیے رکھ لیا۔ خمس کہتے ہیں 20واں حصہ نا، 500 میں سے خمس یعنی 20واں حصہ نبی علیہ السلام کے لیے رکھا اور 80% جو ہے وہ تقسیم کر دیا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچے، آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا میں نے تم کو شہر حرام میں یعنی ایسے مہینے میں جس میں لڑائی کرنا منع تھا، منع نہیں کیا تھا تمہیں کہ قتال نہیں کرنا، یہ سب کچھ نہیں کرنا؟ تو حضرت عبداللہ ابن جہاش اور ان کے ساتھی بڑے نادم اور پریشان ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ ادھر مشرکین نے، یہودیوں نے، منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، باتیں شروع کر دیں کہ لو جی محمد اور اصحاب محمد نے تو حرام کو ہی حلال کرنا شروع کر دیا، کہ جس مہینے میں لڑائی حرام تھی اسی میں انہوں نے اس کو حلال کر لیا، یہ تو ایسے لوگ ہیں۔ تو کفر نے کیا کیا کہ ایک پوائنٹ کو پکڑا اور اس کے اوپر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ان سے غلطی ہوئی، وہ سمجھے کہ مہینہ ختم ہو گیا، نیا شروع ہو گیا جس میں لڑائی ہو سکتی ہے، اور اس غلطی کے اندر انہوں نے ایک کام کر لیا۔ اب وہ کام ہو گیا، اب کافروں کو مل گیا کیا؟ ایک پوائنٹ۔ اب مسلمانوں کو یہودیوں نے، منافقین نے، مشرکین نے جناب جو ہے نا طنز کرنا شروع کر دیا اور باتیں بنانی شروع کر دیں۔ یہاں کیا ہوا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ سنیے اس کا ترجمہ، اللہ فرماتے ہیں یہ کافر آپ سے ماہ حرام کے مہینے میں بات کرتے ہیں کہ قتل کر دیا آپ لوگوں نے، ارے وہ تو ان سے غلطی سے ہوا، یہ تو غلطی سے یہ بات ہوئی تھی۔ ارے آپ جواب میں ان کو کہیے کہ بے شک ماہ حرام میں جان بوجھ کر اس طریقے سے کام کرنا یہ گناہ ہے، کہ بے شک ماہ حرام میں جان بوجھ کر یہ کام کرنا غلطی ہے، گناہ ہے، لیکن ان سے غلطی سے ہوا۔ لیکن غور تو کرو، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کے راستے سے کسی کو روکنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو کافر کرتے ہیں۔ ایک تو مسلمان ہونے نہیں دیتے، مسلمان ہو جائے تو اس کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ کوئی ہونا بھی چاہے تو ڈرتا رہے۔ تو کسی کو مسلمان ہونے سے روکنا یہ بھی تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، لوگوں کو مسجد نہیں آنے دیتے، تو یہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا اہل حرم کو حرم سے نکالتے ہیں، جو حرم کے مستحق ہیں، جو حرم کی شان ہے محمد رسول اللہ اور اصحاب رسول، ان کو مکے نہیں رہنے دیا، حتیٰ کہ ان کو ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا۔ اور فرمایا کہ آپ ان کو یہ کہیے کہ اللہ کے نزدیک یہ سب جرموں سے زیادہ سخت اور بڑا جرم ہے، اور کفر اور شرک کا فتنہ یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ ایک بات کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کتنے معاملات کو لیے بیٹھے ہیں، وہ زیادہ بڑے گناہ کرتے ہیں۔ ان سے تو ایک غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، ہاں کوئی جان بوجھ کے کرے گا گناہ گار ہوگا، خود اس کی آخرت خراب ہوگی، لیکن جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ تو اس سے بہت زیادہ بڑا ہے جو کسی سے غلطی سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، فرمایا یہ کافر ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں اگر ان کے اندر قوت ہو۔ تو آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی چاہے وہ شرابی ہو، جواری ہو، سب کچھ ہو، ہر برائی وہ کرتا ہو، کسی عالم دین کی کوئی کمی اس کو پتہ لگ جائے، اسی کو پکڑ کے وہ بولنا شروع کر دے گا۔ اب موقع تو شاید ایسا نہ ہو، لیکن ایک بات آپ کو سنا دوں پہلے، ذرا یہ ایک تھوڑا سا دودھ بھی پی لوں اس میں۔ کہ ہم لوگ جب کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں نا تو اپنی کمی کوتاہیوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کا واقعہ ہے، بہت پرانا، میرا خیال ہے 20 سال، ابھی 2020 چل رہا ہے تو 20-22 سال اس کو ہو گئے ہوں گے۔ ایک خاتون ہمارے گھر میں آئیں، مین گیٹ ہے، مین گیٹ سے اندر آ کے گھر کا ایک اور دروازہ ہے، اس سے اور اندر آئیں تو اندر ایک کامن روم ہے، ڈرائنگ روم کہہ لیں، جہاں بیان ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے،
اس کے بعد وہ میری چاچی کے کمرے میں آئیں، جن کے دروازے کے اندر جا کے ان کے پرسنل بیڈ روم میں وہ داخل ہوئیں، 4 دروازے کراس کر کے، ایک مین گیٹ، ایک اندر والا دروازہ، وہاں تو باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، پارکنگ کی جگہ ہے گھر کے اندر، اس کے بعد دروازہ، اس کے بعد ایک اور دروازہ، پھر ایک اور دروازہ جو چاچی کے ذاتی کمرے کا تھا، وہاں اندر وہ آئیں۔ اس وقت جناب میری چاچی نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، کوئی ڈسٹنگ کر رہی ہوں گی، کوئی کمرے کی صفائی، کوئی کام ایسا تھا تو دوپٹہ ذرا سرکا ہوا تھا، پراپر پورا نہیں تھا، اور دوپہر کا وقت تھا، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، غیر محرم ہونا تو دور کی بات، محرم بھی نہیں تھے۔ اس عورت نے آگے میری چاچی کو پتہ ہے کیا کہا؟ وہ آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، آپ کا سر دوپٹے سے خالی ہے، دوپٹہ نہیں ہے آپ کے سر پہ۔ چاچی نے کہا کہ میں اپنے گھر میں ہوں، دوپہر کا وقت ہے، غیر محرم تو دور کی بات، گھر میں مرد کوئی نہیں ہے اس وقت، اور میں اپنے اتنے اندر کے کمرے میں ہوں، ماشاءاللہ اس 4 کنال کا گھر ہے، تو میں اتنے اندر کے کمرے ہوں، باہر اتنے بھی جگہ ہیں۔ تو پتہ اس عورت نے کیا کہا؟ فرشتے بھی تو ہوتے ہیں نا، خود چاہے ہم بازاروں میں فیشنیبل لباس پہن کے پھرتے رہیں، ہمارے لیے جائز ہے، لیکن کسی کے ساتھ اگر دین کی نسبت ہے تو یہ چاہتے ہیں یہ فرشتوں سے بھی پردے کریں۔ تو یہ معاملہ آج ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ دوسروں کے ہم کو ایک بات کو پکڑ کر باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اپنی چیزوں کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو کفر بھی یہ کر رہا ہے بہت سارے موقعوں پہ، اور ہم بھی خیر اس میں پورا حصہ ڈالتے ہیں، تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیر یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ باقی ساتھی بڑے خوش ہوئے، کیونکہ پہلے بڑے شرمندہ ہو گئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جب منع کیا، ڈانٹا کہ یہ کیا کیا بھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، ان لوگوں کو تسلی ہو گئی کہ بھئی چلو الحمدللہ اللہ نے ہماری تائید فرما دی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس تقسیم کو باقی رکھا، خمس جو ہے وہ الگ کیا اور باقیوں کو الگ تقسیم کر دیا، وہ ساری تقسیم اس کو بارک رکھی۔ یہ جب سارا کچھ معاملہ ہو گیا نا، اب قربان جائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اخلاص پر اور فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کے صفت کے اوپر۔ یہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ ہم آپ کے کہنے سے گئے، یہ آپ نے ہمیں مال بھی دے دیا، اللہ نے مال دے دیا، مال مل گیا، تو کیا آخرت کا بھی کوئی ثواب ہمیں ملے گا، یا پھر یہیں برابر لینا دینا ہو گیا؟ ہم نے گئے جہاد کیا، ادھر سے مال غنیمت ملا، وہ ہمیں مل گیا، اللہ خیر صلی اللہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے جب یہ بات کی، اللہ نے قرآن اتار دیا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ایسے لوگ بلا شبہ اللہ کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں، اور کیوں نہیں، اللہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ اسلام میں پہلی غنیمت تھی جو مسلمانوں کو ملی، اور عمر ابن حضرمی پہلا قاتل تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس جنگ میں کیا ہوا تھا کہ عمر ابن حضرمی تو مارا گیا، اور 2 کافر قید ہو کر آئے، ایک کا نام تھا عثمان ابن عبداللہ اور ایک کا نام تھا حکم ابن کیسان۔ یہ قیدی بن کر آئے، جنگی قیدی۔ ان کے ساتھ صحابہ نے بہترین خیر خواہی کا معاملہ کیا، سلوک کیا، یہ یہاں رہے۔ ادھر قریش و مکہ کو پتہ لگا کہ ہمارے 2 لوگ زندہ قید ہیں، ایک تو قتل ہو گیا، باقی مکے پہنچ گئے، لیکن 2 لوگ ہیں جو مدینہ میں ہیں۔ انہوں نے ان کا فدیہ بھیجا کہ بھئی یہ پیسے لے لو، دیت لے لو، فدیہ لے لو، اور ہمیں فدیہ کہتے ہیں، دیت نہیں کہتے، فدیہ لے لو اور یہ بندے ہمارے چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو ابھی اپنا فدیہ اپنے پاس رکھو، ہمارے 2 ساتھی جو ہے نا، جن کا اونٹ گم گیا تھا، جن میں سے ایک کا نام تھا سعد اور دوسرے کا عتبہ، کہ جب تک وہ واپس نہ آ جائیں میں تمہارے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم ان کو قتل کر دو۔ چند دنوں کے بعد وہ بخیر و عافیت دونوں واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے جو قریش کا قاصد تھا اس سے فدیہ لیا اور دونوں جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اچھا، دونوں کے ساتھ صحابہ نے بڑا پیارا سلوک کیا تھا، لیکن کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں سلیم الفطرت اور کچھ بیچارے خبیث النفس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں میں کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ عثمان تو رہا ہوتے ہی مکہ گیا اور مکہ جا کے حالت کفر میں ہی مرا۔ دوسرے جو تھے حکم
ابن کیسان، انہوں نے جب مسلمانوں کے آپس میں محبت کے برتاؤ کو، رحماء بینہم کو دیکھا اور اپنے ساتھ جنگی قیدی کے ساتھ نرمی اور محبت کے برتاؤ کو دیکھا تو انہوں نے حق کو پہچان لیا، کہا یہ سچا دین ہے، اور جیسے ہی فدیہ آیا مسلمانوں نے ان کو، نبی علیہ السلام نے آزاد کر دیا، جاؤ جدھر جانا ہے، مکے جانا ہے جاؤ۔ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور مدینہ ہی کے ہو کے رہ گئے۔ تو جنگی قیدیوں کے ساتھ اصلاح کا طریقہ یہ شریعت نے سکھایا۔ اب ہم آتے ہیں غزوہ بدر کے اوپر۔ آج تو یہ پورا نہیں ہو سکے گا، انشاءاللہ کچھ ابھی شروع کرتے ہیں اور کچھ اگلی مجلس میں غزوہ بدر کو ہم لے کے چلیں گے۔ یہ غزوہ اسلام کے غزوات میں سب سے بڑا ہے۔ اسلام کی عزت، شوکت اور شان اس سے بلند ہوئی اور کفر کی ذلت اور رسوائی یہاں سے شروع ہوئی۔ اس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا۔ فتح کا جو دن تھا نا، 17 رمضان 2 ہجری، یوم الفرقان کہا۔ حق اور باطل کے اندر تمیز کر دیا، اس نے الگ الگ کر کے دکھا دیا۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر۔ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ حق اور باطل کو الگ کر کے دکھا دینے والی کتاب، بتا دینے والی، سمجھا دینے والی کتاب۔ پھر یہ خود رمضان کا مہینہ، اس کے بعد اعمال ایسے ہیں جو خود فرقان بن جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی فرقان ہے، جو کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان کے مہینے میں گرمی ہے، روزوں کا حکم، جو سچے محبت کرنے والے اللہ سے وہ روزہ رکھتے ہیں، حق واضح ہو جاتا ہے، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں، جن کی محبت جھوٹی ہوتی ہے، وہ روزہ نہیں رکھتے۔ یہ فرقان ہے۔ رمضان میں راتوں کو تراویح کی عبادت، جو سچے ہوتے ہیں پورا مہینہ 20 تراویحیں پڑھتے ہیں، اور جو محبت میں جھوٹے ہوتے ہیں، فرق واضح ہو جاتا ہے کہ کس کو محبت ہے اور کس کو محبت نہیں ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بعض اپنی کیفیات کی وجہ سے خود فرقان بن جاتا ہے، یہ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتا ہے کہ بھئی کون ہے جو اللہ کے حکم پہ رمضان میں گرمی کے روزے بھی رکھ رہا ہے، رات کو تراویح بھی پڑھ رہا ہے اور احکامات کو شوق کے ساتھ پورا کر رہا ہے، اور کون ہے جو ڈنڈیاں مار رہے ہیں، ہوتے نا ڈنڈی مارنے والے۔ تو رمضان کا مہینہ خود فرقان، قرآن مجید فرقان حمید، اور اس دن کو جس دن فتح بدر ہوئی، اللہ فرماتے ہیں یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان۔ اسلام کا یہ بہت عظیم غزوہ ہے۔ شروع رمضان میں نبی علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان، قریش کا قافلہ تجارت شام سے لے کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں، جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی قافلہ تھا جب نبی علیہ السلام گئے تھے نا عشیرہ کی طرف، تو یہ نکل گئے تھے، اس وقت یہ جا رہے تھے شام، ابھی یہ واپس آ رہے تھے۔ تو یہ ان کی کیفیت بعض حضرات کے نزدیک اس طریقے سے تھی۔ تو یہ معاملہ جب پیش آیا، نبی علیہ السلام کو مدینہ میں یہ خبر ملی، اور یہ بھی خبر ملی کہ یہ خبر بھی ملی کہ اس قافلے میں قریش مکہ کے ہر فرد کا مال موجود ہے، انویسٹمنٹ سب کی موجود ہے۔ مرد حضرات تو تجارت بھی کرتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اس میں تو باقاعدہ عورتوں نے بھی کی۔ مکہ کا کوئی گھر خالی نہیں رہا کہ اس قافلے میں انویسٹمنٹ ضرور کرنی ہے، تھوڑے سے پیسے بھی تھے، اس نے تھوڑے بھی دیے۔ کیوں؟ اس قافلے کا واحد مقصد، اس تجارتی قافلے کا واحد مقصد یہ تھا کہ اس سے جو ہمیں نفع حاصل ہوگا، اس نفع سے ہم جنگی تیاریاں کریں گے اور اسلامی حکومت کا خاتمہ کریں گے، مسلمانوں کو زمین سے ختم کر کے دم لیں گے۔ یہ پورے کا پورا جو تجارتی قافلہ تھا، اصل کے اندر یہ ایک جنگ کی تیاری کا ایک قافلہ تھا، تو اس کو آپ جنگی قافلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس قافلے کو کور کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے جانا، یہ قافلہ لوٹنا نہیں ہے، یہ تو بہترین حکمت عملی ہے کہ دشمن کو وہ قوت ہی حاصل نہ ہونے دو جس کے بعد وہ سر اٹھائے۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ۔ جب کسی کو چھینک آئے اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، جو سنے اس کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اور جو جس کو چھینک آئی ہے اس کو واپسی چاہیے کہ یہ کہے یہدیکم اللہ۔ یہ ضروری ہے، واجب ہے۔
چھینک کا جواب کسی نے اگر کسی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ اور ہم نے سن لیا تو اب یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، نہ کہا تو گناہ گار ہوگا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اچھا، یہ تجارتی قافلہ بہت بڑا تھا، کتنے اس میں مال دولت تھی؟ 50,000 سونے کے دینار تھے۔ اگر ہم آج کا ریٹ لگائیں تو ایک دینار کتنے کا ہوگا سونے کا؟ شاید 1 لاکھ کا ہو، مجھے نہیں پتا اس وقت کتنا ریٹ ہے۔ اگر 1 لاکھ کا بھی ہو تو یہ جو ایک قافلہ تھا یہ اربوں روپے کا مال تجارت لے کے جا رہا تھا آج کے ریٹ کے حساب سے، اور یہ 1400 سال پہلے کا اربوں روپے تھا۔ تو اتنا بڑا قافلہ تھا، اتنا بڑا مال و دولت تھا، قریش کا کوئی گھر، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بیوہ، کوئی جوان، کوئی خالی نہیں تھا کہ اس نیت سے اس نے اس میں پیسہ لگایا ہو کہ ہم نے یہاں سے نفع لے کے پیسہ جمع کر کے قوت حاصل کر کے جنگی ساز و سامان جمع کرنا ہے اور ریاست مدینہ کو مٹا دینا ہے۔ یہ ہے جی وہ قافلہ جس کے لیے کافر کہتے ہیں جی پروپیگنڈا، قافلے کو پکڑنے گئے تھے۔ پچھلے بیان میں ساری باتیں آ چکی ہیں۔ خیر، نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، آپ نے سمجھا، خیال کیا کہ قریش کی قوت کو توڑنے کے لیے ہمیں اس پہ آگے بڑھنا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو تیار کیا، کہا کہ بھئی چلو، اور فوراً چلنا تھا، انتظار نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہر ایک لازمی چلے، نہیں چلے گا تو پکڑ ہوگی، یہ نہیں کہا، اور کہا بھئی چلو۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہماری سواریاں فلانی جگہ پر ہیں، ادھر کھیت میں گئی ہوئی ہیں، فلانی جگہ میں، ہم وہ لے آئیں، وہ ان کو منگوا لیں۔ فرمایا نہیں، اتنا وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ تو عجلت میں نکلے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ہیں تو بیر سقیہ پر پہنچے۔ مسجد نبوی شریف سے کوئی 1 میل کے قریب فاصلے پر بیر سقیہ ہے، جہاں آج وہ ترکی اسٹیشن بنا ہوا ہے، ریلوے اسٹیشن، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی اور ایک کنواں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر تعداد کو جب شمار کیا تو نکلی کتنی؟ 313۔ آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے کہا تو طالوت علیہ السلام کی تعداد ہے، وَقَتَلَ طَالُوتُ جالوت، تو طالوت علیہ السلام کی تعداد ہے جس میں 313 مسلمان تھے۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ نے انہیں بھی فتح دی تھے تھوڑے سے، قلیل تھے، لیکن اللہ نے کثیر کے اوپر فتح دے دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام اس بات سے خوش ہو گئے، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو واپس بھیجنا چاہا۔ حضرت قیس ابن صعصع کو حکم دیا کہ لشکر کو شمار کریں، انہوں نے شمار کیا، اور حضرت عمیر رضی اللہ عنہ چھوٹے عمر کے تھے، ان کو کہا واپس چلے جائیں، انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ نہیں مجھے جانا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ لے لیا۔ اچھا، اس میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ یہ ابھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ہر آدمی کے پاس ایک تلوار عام طور سے ہوتی تھی، لیکن جب مسلمان نکلے تو صرف 2 تلواریں تھیں، تعداد 313۔ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جب عام آدمی امن کی حالت میں بھی تلوار ساتھ رکھتا تھا، ابھی جو تلوار ساتھ نہیں لی تو یہی تھا نا کہ قافلے کی طرف جانا ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی اس طرح سے کوئی قریش کے مکے کے 1000 بندوں کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور 2 تلواریں لے کے نکل گئے، اور 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے۔ 70 اونٹ میں 3 لوگ سوار ہوتے تھے باری باری، اور نبی علیہ السلام بھی اسی طرح باری باری۔ آپ کی باری کن کے ساتھ تھی؟ ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے جیسے نبی علیہ السلام سوار ہوئے تو پھر وہ اترے، تو اس کے بعد ان میں سے کوئی ایک ہوا، پھر تیسرے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جب اترتے تھے تو یہ دونوں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری باری آپ کو ہدیہ ہے، آپ ہمیں نہ بٹھائیں، آپ خود چلیں۔ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھئی، تم پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ قوت والے تو ہو نہیں، تو پیدل چلنے میں تم مجھ سے زیادہ قوت والے تو ہو نہیں کہ تم پیدل چلو اور میں بیٹھا رہوں، تو میں بھی پیدل چلوں گا۔ اور فرمایا کہ نہ میں آخرت کے ثواب سے مستغنی ہوں کہ تمہیں پیدل چلنے کا ثواب ملے اور میں نہ لوں، تو مجھے بھی آخرت کا ثواب چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ سمجھا دیا کہ بھئی ہمیں اسی طریقے سے چلنا ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام اور صحابہ کو جنگ و جدال کا، قتل کا اور اس لشکر کا تو کوئی تھا ہی نہیں، یہ تو ایک
قافلے کی طرف جا رہے تھے، اور ادھر قافلے میں نا کسی طریقے سے ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کے سردار تھے، قافلے کے سردار تھے، اور یہ بہت بڑا ان کا تجارتی قافلہ تھا اور ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی یہ قافلہ بن چکا تھا، اتنی بڑی اس کی انویسٹمنٹ تھی۔ تو وہ جانتے تو تھے کہ مسلمان پیچھے ہیں، اور ہم نے جو کچھ کیا مسلمانوں کے ساتھ تو ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہمیں پکڑا جائے۔ تو انہوں نے اپنے اپنے مختلف جاسوس اور ہرکارے بھیجے ہوتے تھے کہ بھئی اطلاعات لیتے رہتے تھے، اور جیسے ہی شام کی زمین سے نکل کر حجاز میں داخل ہوئے تو اور زیادہ وہ الرٹ ہو گئے کہ بھئی چیک کرو۔ اتنے میں کیا ہوا، ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ نبی علیہ السلام اصحاب کو لے کے قافلے کو لینے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اب ابو سفیان نے کیا کیا، ایک شخص تھا زمزم غفاری، ایک غلطی ہم لوگ کر لیتے ہیں، اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، غفاری۔ قبیلے کا نام غفار نہیں تھا، غفار تھا۔ غفار اللہ کی ذات، اللہ کی صفت ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری، تو یہ تھا زمزم غفاری۔ ایک تو آب زمزم ہے نا، زا سے، یہ غوت سے زمزم غفاری، اس کو انہوں نے سونا دیا کہ تم جاؤ مکے، اور مکے جا کے سب کو ریڈ الرٹ کر دو۔ اس زمانے میں ان لوگوں کا ایک طریقہ تھا کہ کوئی بہت بڑے خطرے کی اطلاع دینی ہوتی اور لوگوں کے اندر ایک وحشت پیدا کرنا اور ایک دم ان کو جذبات کو ابھار دینا، اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا، اس نے وہی طریقہ اپنایا۔ اب یہ زمزم جب مکہ پہنچا نا، ایک تو تیزی سے پہنچا، مکہ پہنچ کے ایک جگہ اس نے اپنا جانور کھڑا کیا اور اس کے ناک اور کان کاٹ دیے، اب خون بہہ رہا ہے، اور وہ جو کجاوا تھا اس کو الٹا کر دیا جس پہ بیٹھتے ہیں، اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ دیے۔ یہ پورا اس نے منظر قائم کیا اور جا کے شور لگانا شروع کر دیا، اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے تمہارے اس تجارتی اور جنگی قافلے کو کور کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، فوراً یہاں سے نکلو اور اپنے تجارت کو بچاؤ، اپنی معیشت کو بچاؤ۔ اس نے پورا ایک سین کریٹ کر دیا جس سے بہت زیادہ جذبات جو ہے نا وہ ابھر آئے۔ نبی علیہ السلام 12 رمضان المبارک کو مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ 313 کی مشہور تعداد ہے، کسی روایت میں 314 کا بھی ذکر ہے۔ بے سر و سامانے کا عالم یہ ہے کہ پوری جماعت میں ٹوٹل 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ۔ ایک گھوڑا تھا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک تھا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 70 اونٹ سے 3 باری باری اس پہ سفر کیا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں اس نے تعداد گنی سقیہ کے مقام۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام بیر روحا کے پاس پہنچے، اور وہاں جا کے حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر کو مدینہ طیبہ کا حاکم مقرر کیا کہ بھئی تم وہاں جاؤ۔ بہرحال وہاں کیا کہتے ہیں ضرورت ہے، اور قریش بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب کا خیال رکھنا ہے، تو ان کو والی بنا کے حاکم بنا کے واپس بھیج دیا۔ اس لشکر میں 3 عالم تھے، ایک تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، دوسرا تھا حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں تھا۔ نبی علیہ السلام جب مقام صفرا کے قریب پہنچے تو بسبسہ ابن عمر اور عدی ابن زغبا کو روانہ کیا کہ جاؤ اور ابو سفیان کے حالات لے کر آؤ، قافلہ کدھر ہے، کہاں ہے، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تم آگے جاؤ اور ہمیں واپس رپورٹ لا کے دو۔ ادھر سے زمزم غفاری کو ابو سفیان نے بھیجا تھا مکہ، اس نے مکہ جا کے تہلکہ مچا دیا، اور مکہ کے اندر ایک شور ہو گیا اور ایک جذبہ کھڑا ہو گیا کہ فوراً اس خبر کا پہنچنا تھا کہ قریش میں کوئی مرد اور ایسا عورت نہ تھا جس کے جذبات آ گئے، اور یہ سب لوگ جو ہے نا وہ ان کا مال لگا ہوا تھا، تو سب لوگ جوش میں آ گئے، اور 1000 آدمی پورے ساز و سامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اور ابو جہل جو سردار تھا لشکر کا اور مکے کا یہ بھی ساتھ تھا۔ اور یہ قریش جب نکلے نا جنگ و جدل کے لیے، لڑائی کے لیے، تو بڑے جناب فخر کے ساتھ، اور سامان عیش اور طرب اور گانے بجانے کی چیزیں، گانے والی عورتیں، طبلے اور یہ میوزک اور یہ سارا کچھ لے کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اے مسلمانوں تم ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اپنی قوت اور شوکت کو دکھلاتے ہوئے اس طرح سے نکلتے ہیں۔ آج ہم 14 اگست کا دن بھی
ایسے ہی مناتے ہیں، وہ تو شکر کرنے کا دن ہے، گانے بجانے کا دن کوئی نہیں ہے وہ۔ اس لشکر میں قریش کے تقریباً تمام سردار روانہ ہوئے، ابو لہب کسی وجہ سے نہیں جا سکا۔ اور اس وقت کیا پوزیشن تھی کہ بعض جو قریش کے لوگ تھے نا، وہ مسلمانوں سے ذرا نرمی رکھتے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے، تو کیا ہوا، ان کو زبردستی نکالا گیا۔ جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور بھی کچھ لوگ تھے، وہ آنا نہیں چاہتے تھے، مسلمانوں کے لیے نرم دل رکھتے تھے، لیکن ان کو زبردستی نکالا گیا، اور اس طریقے سے یہ لوگ 1000 کے قریب نکلے۔ ابو جہل خود تو نہ گیا، اس نے ابو لہب خود تو نہ گیا، اس نے ابو جہل کے بھائی عاص ابن حشام کو کہا کہ تم میرے 4000 درہم کے مقروض ہو، تمہارے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں، تم میری طرف سے جاؤ۔ وہ مجبور تھا بیچارہ، تو وہ پھر آیا۔ اسی طرح ان کا ایک سردار تھا امیہ ابن خلف، تھا وہ ناخلف، اس نے بھی شروع میں بدر میں جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاتا، منع کر دیا اسے۔ اب اس کے نہ جانے کی 2 وجوہات تھیں، اس کو بھی ہم سمجھیں۔ ایک کافر، بدبخت ترین کافر، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ یقین تھا، اس لیے نہیں جا رہا تھا۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا سود کھاؤ گے تو نقصان کرو میں جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ہم تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے نا۔ یہ بدبخت ترین کافر کا نبی علیہ السلام کی زبان پہ یقین دیکھیے۔ ابو جہل کہہ رہے چلو، کہتے ہیں میں نہیں جاتا۔ 2 وجوہات تھیں۔ اس نے گھوڑا تیار کیا ہوا تھا، جو ایک وجہ بتاتا ہوں، ایک ہی وجہ آپ کو بھی بتاتے ہیں، دوسری وجہ غالباً احد کی ہے۔ تو یہ بدبخت کافر تھا، جس وجہ سے یہ نہیں جانا چاہ رہا تھا وہ کیا تھی؟ امیہ کے انکار کا سبب یہ تھا کہ سعد ابن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت سے ان کے دوست تھے۔ یہ امیہ ابن خلف جب شام جاتا تو مدینہ میں ان کا مہمان بنتا، اور سعد ابن معاذ جب عمرہ کے لیے مکہ آتے، حج کے لیے مکہ آتے کسی کام سے، تو امیہ ابن خلف کے مہمان بنتے۔ تو ان کا اپنا تعلق تھا، اسلام کے بعد بھی جاری رہا۔ اسلام لانے کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد، یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ترتیب کے مطابق مکہ آئے، تو امیہ ابن خلف کے ساتھ ٹھہرے، اور امیہ ابن خلف کو بولا کہ بھی چلو، میں نے طواف کرنا ہے، میرے ساتھ چلو۔ چلے۔ دوران طواف ابو جہل نے دیکھ لیا، تو ابو جہل نے امیہ کو کہا کس کو ساتھ لے آؤ؟ بے دین لوگوں کو، کس کو تم نے پناہ دی ہے؟ اور حضرت سعد کو مخاطب ہو کے کہا اگر اس نے، امیہ نے تجھے پناہ نہ دی ہوتی تو ابھی جان سے مار دیتا۔ یہ بھی سردار تھے اپنے علاقے کے، تو ان کو بھی جوش میں انہوں نے ان کو کہا، اس کو کہا بدبخت تو کیا بکواس کرتا ہے، اگر تو نے کچھ ایسی حرکت کی تو ہم مکے والوں کا شام کا جو راستہ مدینے سے قریب سے ہو کے گزرتا ہے، ہم وہ بند کر دیں گے، تم کیا سمجھتے ہو؟ اب ابو لہب نے، اور اس نے امیہ ابن خلف نے سعد ابن معاذ کو کہا کہ یہ مکے کا سردار ہے، کس سے پنگا لے رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو اب پتہ کیا ہوا؟ حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں بتایا تھا کہ یہ بھی قتل ہوگا، تو بھی قتل ہوگا۔ یہ تو ڈر گیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا ڈرا کہ اس کو خطرہ ہونے لگا کہ پیشاب پخانا اس کا وہیں قضا ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کے بعد ذہن میں تھی۔ اب ابو جہل کہتا چلو، یہ کہتا ہے میں نہیں جانا۔ تو بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے، اس کی حقیقت کا معلوم نہیں، کہ چوڑیاں بھیج دیں اور جناب خوشبوئیں بھیج دیں، کہ عورتوں کے کام ہوتے ہیں یہ، کہ چوڑیاں پہن کے رہو اور یہ خوشبوئیں لگاؤ اور یہ بناؤ سنگھار کرتے رہو، تو عورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ تو مرد جاتے ہیں نا غیرت ابھارنے کے لیے، اور زبردستی بھی کی، سب کچھ کیا، بہرحال وہ لے کے چلا۔ یہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے ابو جہل نے زبردستی مجبور کر کے اس کو تیار کر لیا، امیہ ابن خلف چلنے کے لیے ہو گیا تیار۔ اب یہ گھر آیا، اپنے کہا کہ اب میں نے جانا ہے، سواری تیار کرو، نکلو۔ اور ابو جہل نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک میں بہترین جو ہے نا گھوڑا رکھوں گا، کہیں تمہیں خطرہ ہو اس میں گھوڑا بیٹھ کے واپس آ جانا۔ تو اس نے بھی سوچا کہ چلو میں درمیان سے کہیں سے واپس پلٹ آؤں گا، ابھی سردار ہے، نہیں میری جان چھوٹ رہی۔ تو یہ گھر آیا، بیوی کو کہا سامان تیار کرو، میں نے جانا ہے قافلے کے ساتھ، لشکر کے ساتھ۔ بیوی نے کہا تمہیں اپنے اس یسربی بھائی کی بات بھول گئی کہ کہا تھا کہ نبی نے تمہیں پیغام ملا تھا کہ تم مارے جاؤ گے، اطلاع ملی تھی؟ اس نے کہا ہاں وہ مجھے بات پوری اچھے طریقے سے یاد ہے، لیکن بس میں قریب سے ہی واپس آ جاؤں گا، ابھی جا تو رہا ہوں
لیکن میں بیچ میں نکل آؤں گا. پھر رات کو جہاں جہاں اس سفر میں قیام کرتے یہ اپنا اونٹ اپنے پاس رکھتا کہ کہیں کوئی بات ہو تو میں اس پہ بیٹھوں اور میں بھاگوں. لیکن جہاں موت آنی ہوتی ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، بندہ وہاں پہنچ کے رہتا ہے، یہ کہیں سے واپس جا نہیں سکا. اپنے مقتل گاہ اللہ نے اس کو پہنچایا، خود بھی تباہ ہوا اور ابو جہل جو ساتھ لے کے گیا وہ بھی تباہ ہوا. انشاءاللہ العزیز غزوہ بدر کے واقعی معاملات اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس سے آگے ہم لے کے چلیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.